ڈارون کے نظریے کی حقیقت، ہیومن ایوولوشن کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ جیسے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتے تھے، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ پہلا جو انسان تھا وہ آدم علیہ السلام تھے۔ تو اسلامی حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں دھیرے دھیرے ان کا ارتقاء ہوا اور وہ ایسے ہو گئے جیسے آج ہم دکھتے ہیں، یا پھر یہ ماننا ہمارے لیے جائز نہیں؟ یہ ماننا ہمارے لیے بالکل ناجائز ہے، اور یہ اس لیے کہ تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، قرآن، احادیث صحیحہ سب اس پر متفق ہیں کہ پہلا انسان جو دنیا میں تھے آدم تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ خلقہ من تراب، کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن، پھر ان کو کہا ہو جا، فیکون، وہ ہو گئے، یعنی ڈائریکٹ مٹی سے پتلا بنا کے ان میں جان ڈالی گئی ہے۔ یہ جو ڈارون نے نظریہ پیش کیا، اس پر تو میں بہت بیانات میں رد کرتا رہتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ سائنس میں ہر چیز کی سائنس کا کام ہے لاجک تلاش کرنا، تو جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے بن گیا، تو بہت سارے سائنسدان بیٹھ گئے کہ بھئی کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو۔ تو ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا یہ امکان ہے، یعنی اس کی تھیوری میں یہ بات شامل ہے کہ اگر خدا نہیں ہے، ہم فرض کر لیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو ممکن ہے اس طرح سے بناؤ۔ یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ڈارون کو بھی اس نظریے پر اصرار نہیں تھا۔ ڈارون کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خدا نہیں ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید اس طرح سے انسان وجود میں آیا ہو، اس طرح سے۔ اور یہ تھیوری ہے، ریسرچ نہیں ہے۔ تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظریہ پیش کیا ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ جب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ سے ثابت ہے، ریسرچ سے ثابت کا مطلب ہوتا ہے کہ سائنس نے اس پہ 2 اور 2 4 کی طرف فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ڈارون کی تھیوری ابھی تک تحقیق نہیں بنی ہے کہ نظریہ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، لیکن اس میں اتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں کہ اگر اس تھیوری کو آپ 2 منٹ کے لیے صحیح مان لیں، وہ اشکال یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو بندر سے انسان بنائے، یہ آہستہ آہستہ بنائے، تو وہ درمیان کی نسلیں ایک دم سے غائب کیوں ہو گئی ہیں؟ یعنی ایسا ہوتا نا، لاکھوں کروڑوں بندر تھے، تو کچھ بندر انسان، یعنی کچھ ایسی نسلیں وجود میں آتی جن میں بندر پن زیادہ ہوتا، انسان پن کم ہوتا، کچھ ایسے ہوتے جن میں بندر پن کم ہوتا، انسان پنا زیادہ ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے آدھے انسان ہوتے، اور کچھ ایسے ہوتے جو ہم جیسے پورے انسان بن گئے۔ تو جب ارتقاء کے طور پر کوئی عمل ہوتا ہے تو تدریجاً ہوتا ہے نا، تو بیچ کی اتنی ساری نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ بندر بھی موجود ہے، اور بندر سے جو کروڑوں اربوں سال میں انسان بنا وہ بھی موجود ہے، اور درمیان کی نہ کوئی لاش نکلتی ہے، نہ کوئی یعنی کوئی مخلوق کا پورا سرا پوری روئے زمین پہ نظر ہی نہیں آتا، درمیان کی جو بیچ کی مخلوقات ہیں۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا ڈارون کے نظریے پر ایک سوال ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے سائنسدان ڈارون کے نظریے کو 100% غلط کہتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے یہ، اور اس پر یقین کرنا یہ کفر ہے، قرآن کا انکار ہے، اور سائنس کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی بات ثابت کر نہیں سکتی ہے۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے اور دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، جس پہ ہم دلائل دیتے رہتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن کے خلاف ثابت ہو جائے۔ تو یہ ڈارون کے نظریہ کبھی بھی تحقیق کی دنیا میں صحیح ثابت ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف امکانات ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے اس طرح ہو گیا، ہو سکتا ہے اس طرح ہو گیا ہو۔